عامر سعید عباسی صاحب، علی محمد خان نے بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نون یا پی پی سے اتحاد کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو پارٹی کا بنیادی نظریہ ہے اس کی نفی ہوگی. تو مولانا کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے نظریے کی نفی نہیں، ان کو ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، بیانات آن ریکارڈ موجود ہے. ہم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ چلا نہیں سکتے ورنہ ضرور چلاتے. تھینک یو سو مچ سلمہ. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی جو نشستیں بنتی تھی یا ان کے ساتھ دھاندلی کر کے دوسری سیاسی جماعتوں کو جتوایا گیا، ان سب کی ایک الگ الگ سٹوری ہے اور سب کے بڑا مختلف ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ سٹینس ہے کہ ہماری 70 سیٹیں جو ہیں وہ لی گئیں، چھینی گئیں، اور اس میں مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا اور کراچی میں ایم کیو ایم کو جتوایا گیا. لیکن جے یو آئی کی بڑی مختلف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے نون کو جتوایا ہمیں کیوں نہیں جتوایا. سو ان کا تو بالکل ہی مختلف سا ایک موقف ہے. لیکن کیونکہ جے یو آئی اور تحریک انصاف کیونکہ کے پی سینٹرڈ ہیں اور کے پی میں پی ٹی آئی ان کے ساتھ اس لیے بھی جاری ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ وہ جب وہاں پر گورنمنٹ کریں گے یا وہ وہاں پر جس طرح بنانے جا رہے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ اگر مزاحمت کسی کی سامنا کرنا پڑے گا تو جے یو آئی کا ہوگا. اس لیے وہ ان کے ساتھ اس لیے بھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. آلدو کہ یہ آگ اور پانی کا کھیل ہے اور اس میں نہیں لگتا کہ یہ کوئی لمبا چلے گا. لیکن بہرحال سیاست میں کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایک بیانیہ تو بنایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی بہت شدت پسند جماعت ہے یا پی ٹی آئی جو ہے بہت ایسی اس کے رویے ہیں کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے، لہٰذا اس میں بہت شدت پسندی ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس نیریٹو کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے، وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر آنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنا پرائم منسٹر لانے کا اعلان کیا، انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنانے کا اعلان کیا. لہٰذا بظاہر یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف مرکز میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن کے طور کے اوپر سامنے آنا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر ایسا کوئی اسٹگما نہ آئے جس سے یہ لگے کہ وہ دوبارہ کوئی انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. وہ سسٹم کے اندر آنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور وہ تمام وہ لیگل جو ان کے رائٹس ہیں. جیسے اگر انہوں نے پروٹیسٹ کی بھی بات کی ہے تو وہ انہوں نے لیجیٹیمیٹ اور پرامن پیسفل پروٹیسٹ کی بات کی ہے. کل انہوں نے کال بھی دی ہوئی ہے پروٹیسٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر پٹیشن فائل کر رہے ہیں. آلدو کہ ان کی پٹیشنز پہلے الیکشن کمیشن جاتی ہیں، وہاں سے ہائی کورٹ جاتی ہیں، ہائی کورٹ سے پھر الیکشن کمیشن جاتی ہیں، تو فٹ بال بنا ہوا ہے ان کا پٹیشنز بھی. لیکن بہرحال ابھی تک وہ اپنے لیگل رائٹس کی بات کر رہی ہیں، اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اس میں آلدو کے جو روڈ پروٹیسٹ ہیں وہ کچھ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. جیسے اگر کے پی میں بھی ہوا، بلوچستان میں بھی ہوا اور سندھ میں جو ہو رہا ہے، اور ابھی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا کہ ہم کریں گے. لہٰذا یہ اب تک کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اگر یہ حکومت جو 6 سیاسی جماعتوں کی حکومت بننے جا رہی ہے، اگر وہ بن بھی جاتی ہے تو وہ بہت ہی کمزور حکومت ہوگی، اس کو کوئی بہت مضبوطی یا پائیداری نہیں ہوگی اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ملک 1 سال یا 6 سے 8 ماہ کے بعد شاید دوبارہ اسی طرح کی ایکسرسائز میں جائے جو الیکشن کی ہونے والی ہے. اور کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے. تو اگر یہ دھاندلی کے الزامات لگانے والے سارے لوگ مل گئے تو پھر صورتحال اور بھی خطرناک ہو سکتی ہے. صاحب ذرا ذہن نشین کر لیجئے، پھر انتخابات نہیں ہوں گے، پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کیونکہ پھر ملک متحمل نہیں ہو سکتا دوبارہ 50 ارب اور دوبارہ الیکشن کی ایکسرسائز کا. بالکل ٹھیک ہے.